ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. मोहतरम हाज़िरीन जुमा और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना बुज़र्गी बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला तन्हा इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक व मुख्तार है। उसके बाद तमाम अंबियाए किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, गुज़िश्ता जुमा आपके सामने निकाह की अहमियत के ताल्लुक़ से बातें बयान की गई थी और आपके सामने ये बात बयान किया था कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ खुतबात जब मेरे खुतबे यहाँ पे होंगे तो ऐसी सूरत में शादी ब्याह से मुताल्लिक़ जो तालीमात इस्लाम ने दिया है हमको, सुन्नत क्या है और इस मामले में लोगों की तरफ से ईजाद करदा गलत किस्म के रस्म व रिवाज क्या है, इन सारी तालीमात पर तफसील के साथ आपके सामने रोशनी डाली जाएगी। ये बात बयान की गई थी आपके सामने। गुज़िश्ता जुमा जहाँ हम और आप अपनी बात को ख़त्म किए थे और आपने जहाँ आखिरी बात सुनी थी वो बात ये थी कि शरीयत इस्लामिया ने वक्त पर निकाह करने का हुक्म दिया है।
سماج کے اندر ہر قسم کی برائی اور بے حیائی کو روک لگانے کے لیے۔ لہذا وقت پر نکاح کرنے کے کچھ فائدے بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ آدمی جب وقت پر نکاح کر لیتا ہے، ایک تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں نکاح کے بعد ہی مکمل ہوتا ہے، لہذا اتنا بڑا سنت پر عمل کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخلاق و کردار کی حفاظت ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اگر اولاد دیتا ہے تو وقت پر نکاح کرنے کی وجہ سے زندگی میں اس کی اچھی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش ہو جاتی ہے۔ تاخیر سے نکاح کرنے کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہ کے اندر، اخلاقی برائیوں کے اندر، اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کے معاملے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اولاد اور بچے جب کہ بڑے معصوم اور چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بڑا تکلیف اور بڑی پریشانی دل میں لے کر وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اور اس یتیم کے لیے بھی بڑا مسئلہ اس دنیا کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تک ہوئی تھی۔ اب آج کا مسئلہ، آج کی تعلیمات جو آپ کے سامنے نکاح سے متعلق بیان کی جائے گی کہ آپ نے شادی کا ارادہ کیا، نکاح کا ارادہ کیا۔ اب اس کے آگے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تمہارے دل میں نکاح کا ارادہ ہو تو نکاح کیا ہے؟ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، زندگی کا بہت اہم موڑ بھی ہے اور بہت نازک مسئلہ بھی ہے۔ اہم اس لحاظ سے کہ اگر اس وقت صحیح فیصلہ نہ لیا جائے تو اس کا بھگتان اور اس کی پریشانی پوری زندگی انسان کو پریشان کرتی ہے، اور پوری زندگی انسان کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اور اس موقع پر اگر آدمی اچھا بہتر ڈیسیزن لیتا ہے شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت، تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے مصائب و مشکلات سے اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ لہذا اچھی طرح سے آدمی کو سب سے پہلے نکاح کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نکاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے، کیونکہ دعا کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں کرے، اچھے رشتے کے لیے، اچھے گھرانے کے لیے، اچھے ہم سفر کے لیے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد ہم دعا کر کے درست ہو جائیں گے؟ بالکل غلط بات ہے، بلکہ نکاح سے پہلے ہی آدمی کو، جن کی شادیاں نہیں ہوئے، انہیں ابھی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری رشتے اچھے ہوں، اور لڑکیاں اچھی ہوں یا لڑکی اچھے لڑکے ملے، دونوں طرف سے دعائیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم کو اور آپ کو بڑی پیاری دعا سکھلایا۔ دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت اور دعا بھی ہے، جو اس کا معنی یہ ہے کہ اے پروردگارا، اے میرے رب، تو ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا پروردگارا۔ تو لہذا ان دعاؤں کو آدمی پہلے بھی کرے اور نکاح کے بعد بھی کرے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اور دوسری تعلیمات شریعت کی یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے آدمی کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت عمل ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا جو معاملہ ہے آپ کا، اس معاملے کو آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ رشتہ، یہ میری زندگی میں میرے ایمان، میرے دین، آنے والے وقت، تمام چیزوں کے لحاظ سے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اگر بہتر ہے تو میرے دل کو اطمینان کر دے اس رشتہ سے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اللہ اس کی طرف سے میرے دل و دماغ کو پھیر دے، ہٹا دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کے بارے میں اس طرح سے سکھایا کرتے تھے، ایسے بتایا کرتے تھے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن بتایا کرتے تھے۔ تو لہذا ہم زندگی میں
ہر معاملے کے اندر استخارہ کیا کرتے تھے۔ لہذا استخارہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، استخارہ کے لیے کوئی خاص مدت نہیں ہے۔ جب تک آپ کا دل اطمینان نہیں ہوتا ہے اس وقت تک لڑکا بھی استخارہ کرے، لڑکی بھی استخارہ کرے۔ جب دل اطمینان ہو اس کے بعد آپ فیصلہ اور ڈیسیزن لیں۔ استخارہ اللہ رب العالمین کے حوالے انسان اپنا معاملہ کرتا ہے، خالق سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتا ہے۔ استخارے کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل کیا ہے؟ استشارہ۔ استشارہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ جہاں تم نے اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کیا ہے وہیں پر اللہ کی مخلوق سے بھی مشورہ کر لو۔ اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ شرمندہ کبھی نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا اپنی زندگی کے اندر۔ تو لہذا آپ کے جو اپنے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے خیر خواہ ہیں، اپنے ہمدرد ہیں، اپنے دوست ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس ہیں، جو لوگ بھی ہوں ان سے چاہیے کہ وہ مشورہ کر لے کہ بھائی میں فلاں لڑکی سے رشتہ کر رہا ہوں یا میں فلاں لڑکے سے رشتہ کر رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ کیا بات بتائیں گے؟ اس طرح سے مشورہ اور آدمی کو کرنے کی شریعت نے حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے۔ اب مشورہ کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھا جائے کہ جس آدمی سے مشورہ پوچھا جا رہا ہے، جس سے آپ سامنے والے سے مشورہ پوچھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس لڑکا یا اس لڑکی یا اس گھرانے کے تعلق سے صحیح انفارمیشن دے، صحیح بات بتلائے، جھوٹی بات نہ بتلائے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اگر کوئی آدمی ایک لڑکا کے بارے میں جس کے اندر اخلاقی کمی ہے، جس کے اندر اخلاقی برائی ہے، ایک ہم جان بوجھ کر کے سامنے والے کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تو گویا آپ نے بہت بدترین خیانت کیا ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو سزاوار بنائے گی، یعنی سزاؤں کی اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گی۔ کیونکہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ لہذا اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے ایک صحابیہ نے آ کر کے مشورہ کیا جن کا نام تھا فاطمہ بنت قیس۔ نام یاد رکھو، کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں فلاں، یعنی تین آدمی کا نام گناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ایک کا نام ہے ابو جہم، اور ایک کا نام ہے اسامہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین لوگوں میں کس سے شادی کروں، کس سے نکاح کروں؟ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول حضرت معاویہ ہیں، حضرت ابو جہم ہیں اور حضرت اسامہ ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین رشتوں میں سے میں کس رشتے کو سلیکٹ کروں، کس رشتے سے میں نکاح کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی صحابی یا کسی انسان کی آپ نے برائی بیان نہیں کی، آپ نے غیبت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس موقع پر جہاں کہ ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، جہاں ایک خاتون کی زندگی کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا۔ کیا بات کیا؟ کہا کہ دیکھو معاملہ اگر معاویہ کا ہے، معاویہ کا رشتہ جو تم کو آیا ہے، یہ معاویہ کیا ہے؟ یہ غریب آدمی ہے، تنگ دست آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہم یہ وہ صحابی ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی پہلے سے بیویاں تھیں، یہ عورتوں کو مارنے والے ہیں، لہذا تم ان سے نہ کرو اور معاویہ سے نہ کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ سے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ سے کرو، وہ اچھے انسان ہے۔ اب دیکھیے غربت کوئی عیب نہیں ہے،
لیکن ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ایسا ہو جو اس کو اچھا کھلائے پلائے، اور کوئی بھی عورت ایسے مرد کو پسند نہیں کرتی ہے جو مرد کے مارنے والا ہو یا تکلیف دینے والا ہو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان کے بارے میں بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں آنے والے وقت میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اگر رشتہ، شادی، نکاح کے تعلق سے کوئی آدمی تحقیق کر رہا ہے آپ سے کسی لڑکا کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں، تو یہاں پر ان کی کمی یا ان کی خامی جو حقیقت میں ہے اس کو بتانا یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے، یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ ہاں، جو کمی اور خرابی نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ ہاں، یہاں تک کی بات ہوئی۔ اس کے بعد اس مسئلے سے جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو باتیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ کبھی بھی آدمی کو صحیح اور درست مشورہ کسی بھی مسلمان بھائی کو دینا چاہیے۔ اگر مشورہ آپ نہیں دے سکتے ہیں یا اس فیملی کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ بھائی آپ دوسروں سے اس معاملے میں بات کر لیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن غلط مشورہ یا غلط بات نہ ہو اس کے تعلق سے۔ اس کے بعد آگے تیسرا جو مرحلہ نکاح کے اندر آتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنی رضامندی کو اپنے اولاد کے اوپر زبردستی تھوپتے ہیں، زبردستی اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مجھے پسند ہے، تمہیں یہاں پہ شادی کرنی ہوگی۔ اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ کرنی ہوگی، یا لڑکا کو پسند نہیں ہے پھر بھی اس کے اوپر جبرن یہ معاملہ تھوپتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، لڑکا کو یہ بات ضرور کہا گیا کہ ماں باپ کی رضامندی کا خیال رکھو، ماں باپ کو ناراض مت کرو، ان کی رضامندی کا خیال رکھو۔ لیکن ماں باپ کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ تمہارے لڑکے یا تمہاری لڑکیاں جس رشتے سے رضامند نہیں ہے یا جس رشتے کو وہ پسند نہیں کر رہے ہیں اس رشتے میں تم ان کے اوپر دباؤ مت ڈالو، انہیں زبردستی جبرن اس کی زندگی کو مت ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر زبردستی رشتہ طے کیا جاتا ہے آنے والے وقت میں میاں بیوی کے درمیان جو محبتیں ہونی چاہیے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے دوریاں، یہ بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی لڑکا کو گزارنا ہے، زندگی لڑکی کو گزارنی ہے۔ ہمارے سماج میں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، ہمارے فیملی کے اندر کہ ہمارے کوئی بھائی یا کوئی بہن یا کوئی کزن یا کوئی رشتہ دار کیا کرتے ہیں، بچپن میں کسی بچی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس بچی سے میرے بیٹے کا کروں گا، یا کوئی کہتا ہے کہ اس لڑکے سے میری لڑکی کا کروں گا۔ اس طرح سے اس طرح کی باتیں طے ہو کر کے رہتی ہیں بچپن سے، اس طرح کا عہد و پیمان ہو کر کے رہتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب بچی بڑی ہوتی ہے تو لڑکا کبھی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، کبھی لڑکی لڑکا کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایسے حالات میں ماں باپ اپنے لیے عزت اور ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اسے، یا اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر سے باہر کر دیں گے، تمہاری شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے ماحول کو بنانا اس شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے میرے بھائیوں، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ اولاد کی رضامندی کا خیال کرے، اولاد اپنے ماں باپ کی بھی رضامندی کا اس طرح سے خیال کرے کہ ایسے رشتے نہ لائے یا ایسے رشتے کرنے پر ماں باپ کو مجبور نہ کرے جس سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کنونس کر سکتے ہیں کوئی رشتہ اچھا ہے، لیکن اولاد یا بچے آپ کے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ بچپنا ہے ابھی، آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے گھرانے کے ہیں یا یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ دیندار ہیں، ان کے گھرانے میں دین کتاب و سنت کی بڑی پابندیاں ہیں، آپ کنونس کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی شریعت کرنے سے منع کیا ہے ماں باپ کو۔ اس کے بعد ہمارے سماج کے اندر ایک غلط رسم و رواج یہ بھی ہے کہ لڑکی والا اگر رشتہ لڑکے والے کے گھر لے کر کے آتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔
लड़का वाला ही रिश्ता लेकर के आना, ऐसा तस्वुर हमारे समाज के अंदर। लेकिन शरीयत हमको इस मामले में कहती है कि लड़की वाला भी रिश्ता लेकर जा सकता है, लड़का वाला भी रिश्ता लेकर के आ सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर किसी लड़की को कोई लड़का दीन की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वो अपने वली से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, जो उसके वली या जो उसके सरपरस्त है, उसके सामने उसका जिक्र वो कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। या कोई लड़की जो दीनदार है, मुत्तकिया है, यानी अखलाक व किरदार की अच्छी है, तो कोई लड़का अपने माँ बाप से कह सकता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप बात करें हमारे लिए, यानी इस बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, गलत वहाँ पर है, हजार बार गलत है, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर, अपने वली और सरपरस्त की इजाज़त के बगैर अपना फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं और अपनी पसंद को आगे बढ़ाते हैं। मामला यहाँ पे गलत है। हाँ, अपने माँ बाप, मेरी बात को समझे आप, माँ बाप को कह सकते हैं, सरपरस्त को कह सकते हैं फला अच्छे अखलाक व किरदार का है, लड़का या लड़की, लेकिन आप अपने गार्जियन और सरपरस्त को की इजाज़त के बगैर आप पहल नहीं कर सकते। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, माँ बाप को बताए बगैर आज लड़का खुद लड़की पसंद कर रहा है और लड़की खुद लड़का पसंद कर रही है, और उनके वहाँ से नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं, गलत ताल्लुकात होते हैं, चाहे फ़ोन के ज़रिए से हो और व्हाट्सएप के ज़रिए से हो या दूसरे और किसी चीज़ के ज़रिए से हो। ये चीज़ शरीयत ने सख्ती के साथ मना किया है और कहा कि इन चीज़ों से तुम्हें बचना चाहिए, तंबीह अपने आप की करनी चाहिए। आप इस मामले में आप देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा का रिश्ता, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका रिश्ता हज़रत अबू बकर को पेश किया। कहा कि अबू बकर, आप मेरी बेटी हज़रत हफ्सा से निकाह कर लें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे निकाह करना चाहते हैं, इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, माज़रत कर दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया और उम्महातुल मोमिनीन कहलाई वो। तो देखिए यहाँ पर हज़रत उमर अपनी बेटी का रिश्ता आगे बढ़ करके पेश कर रहे हैं, तो कोई भाई अपने बहन का रिश्ता पेश कर सकता है, कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता आगे बढ़ करके पेश कर सकता है। इसमें कोई बुराई या कोई ऐब नहीं है, कोई गलत नहीं है। लोग इसको गलत समझते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी अगर आप गौर करेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन आए थे, जहाँ पर जानवरों को दो लड़कियाँ पानी पिला रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ करके पानी पिला दिया था। फिर वो लड़कियाँ अपने बाप को जा कर के कहती हैं, शेख मदियन को, कि एक बहुत ताकतवर अमानतदार नौजवान जिसने हमारी मदद की, तो उसके कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यही था कि आप उसको अपना दामाद बना ले। कुरान मजीद ने जो वाक़या बयान किया उसके पीछे बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत लंबा वाक़या है। बहरहाल इसके अलावा शरीयत की एक अहम तालीमात में से ये है कि रिश्ता तय करते हुए, निकाह का मामला आगे बढ़ाते हुए हमको दीन को सबसे पहले मुक़द्दम रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक औरत से तुनकाहुल मरअह बिअरबअह, एक औरत से जो निकाह किया जाता है चार बातों की बुनियाद पर, वलिमालिहा वलिहसबिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक औरत से शादी किया जाता है माल की बुनियाद पर, हस्ब व नसब की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, फज़फर बिज़ात दीन। चौथी चीज़ जो है दीन, इसको कभी भी तरजीह देना। एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता करता है, माल देखता है, खूबसूरती देखता है, हस्ब व नसब देखता है, लेकिन दीन को तरजीह नहीं देता है, दीन को नहीं देखता है, ये रिश्ते आगे चलकर फसाद और बिगाड़ का जरिया बन जाएगा।
دین جس رشتے میں نہیں ہے وہ رشتہ فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے رشتے جو دین سے خالی ہو کر کے کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا شادی کے اوپر، سال نہیں ہوئے دونوں کے درمیان جدائیاں ہو گئی، کیس مقدمہ چل رہا ہے، ڈوری کیس چل رہے ہیں، کتنے اختلافات چل رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دین کو انہوں نے مقدم نہیں رکھا، دین کو انہوں نے ترجیح نہیں دیا میرے بھائیوں۔ لہذا جب رشتہ طے کرتے ہو تو رشتہ طے کرتے ہوئے دین اور اخلاق دونوں دیکھنا، دین اور اخلاق۔ دین الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثالوں کے ذریعے سے۔ دین اور اخلاق دونوں چیز الگ الگ چیز ہے۔ ایک آدمی دیندار ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ با اخلاق ہو۔ ایک آدمی اچھے اخلاق و کیریکٹر کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ دیندار ہو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نمازوں کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کی زبان صحیح نہیں ہے، لوگوں سے بہت سخت کلامی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس کا لین دین صحیح نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ کتنے ایسے لوگوں کو دل کو دکھاتا ہے۔ دیندار ہے وہ لیکن اخلاق نہیں اس کے پاس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی اخلاق والا ہے، گڈ کیریکٹر کا ہے، لیکن دینداریت نہیں اس کے پاس۔ مثال کے طور پر بڑے اچھے اخلاق کا ہے، چھوٹے بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹے بڑوں سے بڑے تمیز کے ساتھ بات کرتا ہے، لین دین کے معاملے میں صحیح ہے، ہر چیز میں صحیح ہے، گڈ کیریکٹر کا، لیکن کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کا پابند نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی ہم کسی آدمی کو یا کسی انسان کو صرف مسجد میں دیکھ کر کے فیصلہ نہ کر دے کہ یہ بڑا اچھے اخلاق کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی صف کا وہ پابند ہوگا، لیکن اس کے اخلاق کے بارے میں تم لوگوں سے معلومات کرو، اس کے دین کے بارے میں تم نے مسجد میں معلوم کیا کہ وہ پہلی صف کا پابند ہے، لیکن اس کے اخلاق کے بارے میں، اس سے ملنے جلنے والوں کے بارے میں معلومات کرنا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، بڑے دیندار تھے، دیکھ کر کے شادی کر دیا، نکاح کر دیا، بعد میں ان کے اخلاق و کردار اتنے خراب تھے کہ رشتہ نبھا نہیں پائے، چند مہینے نہیں گزرے رشتے ٹوٹ گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ نکاح کا معاملہ ہے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ لہذا دین اور اخلاق کو کبھی بھی مقدم رکھو اور ترجیح دو اس چیز کو۔ اس کے بعد نکاح کے معاملے میں، نکاح کے حوالے سے اور ایک تعلیمات یہ بھی ہے کہ لڑکا نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ لڑکی لڑکا کو دیکھ سکتی ہے، دونوں طرف سے شریعت نے اجازت دی ہے۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت دی کہ تم نکاح کرنے سے پہلے ایک بار جس سے تم نے رشتہ طے کیا ہے اس لڑکی کو دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے سے تمہارے دل میں مزید اس کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی، یا اگر کوئی کمی اور خرابی ہے جو تم کو پسند نہیں ہے تو وہاں پر معاملہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی رشتہ طے کرتا تھا تو رشتہ طے کرنے کے بعد ہم اس سے پوچھا کرتے تھے کیا تم نے اس کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ سے پوچھا جب وہ انصار کی عورتوں سے نکاح طے کیا کرتے تھے، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ بعض خواتین جو مدینے کی ہے ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہر آدمی کا اپنا ایک پسند ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو غلط ہے وہ غلط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ پورا خاندان سمجھے جاتا ہے کہ نہیں؟ دوست و احباب کتنا بڑا سمجھے اہتمام کر کے، لڑکی والے بیچارے کتنا بڑا سمجھے دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، گاڑیاں بک کر کے جائی جاتی ہے، اور ایک رشتے کے لیے کتنے آدمیوں کو بلایا جاتا ہے۔ زندگی جینا لڑکا لڑکی کو ہے، ان دونوں کو شریعت نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، پورے خاندان کو دیکھنے کا حکم یا اس کے دوستوں احباب کو دیکھنے کا حکم نہیں دیا شریعت نے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی لڑکا لڑکی کو پسند کر دیتا ہے، اب گھر میں کہتے ہیں کہ بہن کو پسند نہیں ہے،
اس کی بھابھی کو رشتہ پسند نہیں ہے، اس کی چاچی کو لڑکی پسند نہیں ہے، اس کو فلاں کو یہ پسند نہیں ہے۔ ارے بھائی، جس لڑکا کو زندگی گزارنا ہے اس نے تو پسند کر لیا، اب اس کی بہن، اس کی بھابھی، اس کی چاچی، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کو کہاں سے تم بیچ میں لا رہے ہو؟ مذاق تو یہاں تک بن گیا کہ بے شرمی کی حد یہاں تک ہو گئی کہ بعض رشتے اس وجہ سے صرف ٹوٹتے ہیں، بعض رشتے طے ہو کر کے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ لڑکے کے دوست و احباب کو لڑکی اور لڑکی کا گھرانہ پسند نہیں۔ ولیعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے۔ کس رخ پر ہم جا رہے ہیں میرے بھائیوں، کس راستے پر ہم جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کیوں دوست و احباب کو پسند نہیں ہے؟ لڑکی کو پسند ہے، لڑکا پسند ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیے دیکھ کر کے، لیکن یہاں پر ان کو پسند نہیں، ان کو پسند نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے لیے جب کبھی کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہو تو ان کے ماں باپ کے جذبات کا خیال رکھنا میرے بھائی، ان کے جذبات کا خیال رکھنا۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی کئی بیٹیاں ان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تم جا کر کے ان کی کمی اور خرابی نکال کر کے نہیں آنا۔ اگر پسند نہیں آئے تو کہہ دو کہ ٹھیک ہے، ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں، بس معاملہ یہاں پہ ختم کرتے، اچھے انداز میں کہہ کر کے آ جاؤ، لیکن ان کی کمی اور خرابیاں مت نکالو۔ وہ ایسی ہیں، وہ ویسی ہے، 10 کے سامنے تذکرہ مت کرو، کیونکہ اور کوئی جانے والا ہوگا وہ بھی نہیں جائے گا رشتہ۔ تو لہذا ماں باپ کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور ماں باپ کس قدر راتوں کی تنہائیوں میں وہ تڑپتے ہیں اپنی بیٹیوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ اس جذبات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں میرے بھائیوں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی بیٹیوں کے طلاق ہو چکے ہیں، بیچارے رات دن روتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی بیٹیوں کے خلا ہو چکے ہیں، بیچارے تڑپتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارے جذبات، کہاں ہے تمہاری انسانیت؟ تم کہتے ہو کہ فلاں کو پسند نہیں، فلاں کو پسند نہیں۔ وہی معاملہ ایک دن اگر تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہوگا تو کیا کرو گے؟ تمہارے اوپر جب گزرے گا تو کیا سوچو گے؟ میرے بھائیوں، یہ بات سنجیدگی سے لینے کی بات ہے۔ لوگ ہنسی مذاق سمجھتے ہیں اس بات کو، لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ جب ان کے گھر جاتے ہیں جنہوں نے آپ کی اتنی بڑی مہمان نوازی کی ہے، اتنے خراجات آپ کے پیچھے خرچ کیے ہیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو وہاں پر بہتر طریقے سے اس کو، احسن طریقے سے اس معاملے کو ختم کر دیا کرو، لیکن اس کے جذبات کا مذاق مت اڑایا کرو۔ اور اس کے جذبات کو اگر اور دیکھنے میں بھی دیکھتے ہیں، کتنی بار بسا اوقات دیکھی جاتی ہے، کئی بار جا کر کے لوگ دیکھتے ہیں، فلاں رشتہ دار نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، فلاں آ جائے ہیں، فلاں چند دنوں کے بعد جا کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد اگر رشتہ کبھی نہیں ہوتا ہے، لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر کے کتنی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، ہے کہ نہیں حقیقت؟ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ماں باپ کے غم کو، کیونکہ سب سے زیادہ ماں باپ کی تکلیف کو لڑکی بیٹی سمجھتی، لہذا کتنی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں میرے بھائی۔ اس کا گناہ، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر اور جو لوگ یہ کرنے والے ان کے اوپر آئے گی۔ تو لہذا یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں جو ہم کو اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان تمام باتوں کا ہم رسم جو شادی بیاہ کے تعلق سے ان باتوں کا ہم خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اور بھی مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبات میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو، آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ہمارے سماج اور معاشرے میں جو غلط قسم کے رسم و رواج جس کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جا رہا ہے۔ تو لڑکی کے دیکھنے کے تعلق سے بات بیان کی گئی، اس بات کا خیال رکھیں آنے والے وقت میں، جب بھی آپ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنے جس کی بھی آپ کرتے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد نکاح کے تعلق سے بہت ساری تعلیمات میں سے شریعت کی ایک بڑی اہم تعلیمات کیا ہے؟ لڑکی کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، لڑکے کے لیے ولی کا شرط نہیں ہے، لڑکی کے لیے۔
لڑکی کے لیے ولی کا ہونا، سرپرست کا ہونا، گارجین کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نکاح الا بولی۔ لا، اگر آپ عربی گرامر سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر جو لا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لا کو گرامر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے لائے نفی جنس، یعنی مکمل طور پہ انکار کر دیا گیا۔ لا نکاح، کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے، یعنی ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی کون کون بن سکتا ہے؟ ولی باپ سرپرست بنے گا، ولی وکیل جس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ نہیں، انتقال کر گیا ہے، تو اس کا چاچا تایا ولی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا دادا، اس کا نانا اس کا ولی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ولی ہو سکتا ہے، اس کا کزن اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ سارے مراحل اور اسٹیپس جو شریعت نے رکھا ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، آپ بہرحال کسی کو ولی بننا ہے، ولی بن کے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو لہذا آج بہت سارے لوگ ہیں جو ولی کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ولی ہونے کی حیثیت سے لڑکی کے اوپر اپنا حکم یا آرڈر ضرور نافذ کریں، یعنی میں ولی ہوں، میں جہاں رشتہ کراؤں گا وہیں پہ رشتہ ہوگا، یا میں ولی ہوں، میں جو کہوں گا وہی ہو کر کے رہے گا۔ نہیں، آپ کو شریعت نے ولی اس لیے بنایا ہے۔ ولی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ ولی اس لیے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، وہ تجربہ کار نہیں ہوتی ہیں، وہ جذباتی ہوتی ہیں، اور جذبات میں کوئی فیصلہ ایسا ویسا نہ لے لے، کسی مرد اور کسی لڑکے کی طرف سے وہ دھوکے میں نہ آ جائے، دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس لیے ولی اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے کہ ایک ولی جو ہوتا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا اچھا خاصا معلومات ہوتا ہے، وہ دھوکے سے بچائے گا۔ اس لحاظ سے ان تمام چیزوں کا خیال کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولی ہونا شرط ہے۔ اب ولی کے آگے کے جو مراحل ہیں انشاءاللہ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبات میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس میں بھی بہت سارے رسم و رواج ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ محترم حضرات، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ہمارے مسجد کے تعلق سے جو تعاون آپ ہر جمعہ کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے مرد و خواتین سے کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، اور بقیہ مال کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکات عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہیں کہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے، اور جو جس طرح کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر